اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے اور تمام بھائیوں کو حکیم سید اظہار علی شاہ کا السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جریان کے مرض جو کہ اکثریتی طور پہ نوجوانوں کا مرض ہے، لیکن میں نے بہت سے صاحب اولاد لوگوں کو بھی اس مرض کا شکار دیکھا ہے۔ جریان کے مرض کی بھی بے شمار آگے اقسام ہیں، لیکن میں جریان کے مرض کی چند کیفیات پر روشنی ڈالوں گا اور اس کے بارے میں ایک دو ایسے نسخہ جات عرض کروں گا جو جریان کی تمام اقسام پر کام کریں گے انشاءاللہ۔ جریان جو نوجوانوں کا جریان ہے، جو بے روی کی وجہ سے یا مشتنی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بار بار بغیر ضرورت کے مادہ منویہ خارج کرنے کی وجہ سے، کیونکہ نوجوان کو سمجھ نہیں ہوتی، ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، اس میں نوجوان دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی اس کے اندر ہمت طاقت ہے وہ اس کبھی فعل کو انجام دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے، کیونکہ جو ہمارے جسم کا جوہر حیات ہے، مادہ منوی ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے جسم کا انتہائی قیمتی ترین صاف ستھرا خون کام آتا ہے۔ تو کسی بک میں پرانی بک میں پڑھا تھا کہ تقریباً جو ایک دفعہ میں نوجوان اس کبھی فعل سے مادہ منویہ خارج کر دیتے ہیں، وہ ہم تقریباً 4 من خوراک اعلیٰ قسم کی، جس میں میوہ جات، فروٹ اور اچھی قسم کی غذا ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسے ایک دفعہ خارج ہونے والا مادہ منویہ جسم بناتا ہے، وہ بھی اگر انسان کی باقی ساری مشینری درست ہے۔ تو نوجوان اپنی نا علمی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں اس بارے میں صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے، لیکچر دیا جائے اسکولوں میں، کالجز میں، کیونکہ اس ایج میں بچے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹے سے بچوں کو بھی ہر بات کا پتہ ہے، لیکن وہ سیدھے راستے پہ چلنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جریان کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اس کبھی فعل کی وجہ سے انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، کس چیز کا پرہیز کرنا ہے، جس کی وجہ سے جس غذا کے کھانے کی وجہ سے بھی یہ ہمارا مرض بڑھ جائے گا۔ تو بچے تو کجا، بڑے بھی اس بارے میں نہیں جانتے۔ اکثر میرے مشاہدے میں آیا کہ بڑے لوگوں کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ کہ کیا چیز کھانی ہے، اس کے اوپر کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی۔ خربوزہ کھا کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، تربوز کھا کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہماری عوام کا حال ہے۔ تو ایک چھوٹی سی کامن سینس کی بات ہے، عام روٹین کی ہے، ان چیزوں کے اوپر سے پانی نہیں پیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ تو بہت بڑا مرض ہے۔ میرے نزدیک جتنا عرصہ میں حکمت سے ریلیٹڈ رہا ہوں، بلکہ ریلیٹڈ ہوں، کافی طویل ٹائم ہے، 35-40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جس کو اللہ پاک نے تھوڑی بہت بھی عقل عطا کی ہے اور وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مردانہ امراض میں کون سا مرض دیر طلب آرام چاہتا ہے اور کون سا مرض جلدی افاقہ ہو جاتا ہے، کس مرض میں جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک تمام قسم کے مردانہ امراض میں جریان کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جریان کے علاج کے لیے بہت زیادہ پابندی، پرہیز کی، غذا کی، اس کے بعد اپنے ذہن کی، اپنی سوسائٹی کی کرنی پڑتی ہے۔ تو جو بچے یا جو سمجھدار لوگ، میں نے تو ایسے لوگوں کو، شادی شدہ لوگوں کو بھی دیکھا جو بڑے عرصے سے جریان کی کسی قسم کا شکار ہوتے ہیں اور وہ دھکا سٹارٹ گاڑی مستقل چلائے ہی رکھتے ہیں، اور جب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیچارے در بدر پھرتے ہیں، اور پھر بھی اگر کسی صحیح حکیم کے ہتھے چڑھ جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر ہتھے نہ چڑھیں کسی صحیح حکیم کے تو ایسی صورت میں وہ بیچارے بددل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے بددل لوگوں کو میں دیکھا کہ اپنی زندگی سے ہی عاجز آئے ہوئے ہوتے ہیں۔
گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، جب کمانے کو دل نہیں کرے گا، جس میں طاقت نہیں ہوگی، تو اصل وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ گھر میں اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا، کیوں چڑچڑا ہے، کیا مسائل ہیں اس کے، کیوں نہیں یہ کما سکتا، کیوں نہیں یہ دنیا کی دوڑ میں دوسروں کی طرح شامل ہو سکتا۔ تو یہ اندرونی طور پہ جریان کا مرض انسان کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ جریان کی بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد منی کے چند قطرے نکل جاتے ہیں، پیشاب کرنے سے پہلے منی کے چند قطرے نکل جاتے ہیں، جب مثانے میں بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے، مادہ منی بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں تو کوئی مریض چھینک لیتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جوہر حیات کے چند قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو چھینک لیتا ہے یا زور سے کھانستا ہے یا کوئی شہوانی خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہاں تک کہ صحیح طرح انتشار بھی نفس میں پیدا نہیں ہوتا اور مادہ منویہ نکل جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف بے راہ روی کا شکار ہو کر لوگ جریان کے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قبض کا مرض ہے۔ قبض کے مرض میں مبتلا لوگ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا علاج کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان کا علاج میں تو خالی ان کی قبض رفع کر دی جائے، قبض کی وجوہات رفع کر دی جائیں، تو وہ لوگ اس مرض سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا علاج مشکل نہیں ہے۔ اناڑی حکیم ہوں گے، بازاری حکیم ہوں گے، کمانے شمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ لازمی بات ہے، وہ تو ان کو لمبے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ تو ایسا ہے کہ جو پیشنٹ تو اس مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ والا موسم، سردیاں جا رہی ہیں تو ابھی ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، یہ مردانہ امراض کسی بھی قسم کے، جریان، احتلام، طاقت کی کمی، قوت با، سپمز کی کمی، کسی طرح کا بھی مردانہ مرض ہے، اس کے لیے یہ موسم آئیڈیل ترین ہے۔ کیونکہ میرے دواخانے میں نے بڑا عرصہ دواخانہ کیا، تو میرے دواخانے میں شدید گرمیوں میں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے، اسے میں صاف صورتحال بتا دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کو یہاں پہ کسی طرح کی ویاگرا شیاگرا پی سی بھی نہیں ملے گی کسی بھی دوائی میں، ٹوٹلی ہربل میڈیسن سے میں علاج کرتا ہوں، اور دوسرا شدید گرمی میں اس کا علاج پاسبل نہیں ہے، خاص طور پہ جریان کا۔ احتلام کے بارے میں تو میں چند ایک ٹوٹکے بتاؤں گا، اس پہ بھی اگر نوجوان عمل کر لیں تو ان کا احتلام انشاءاللہ دوائی کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جریان کا کسی بھی قسم کا جریان ہے تو اس کے علاج کے لیے میری کچھ ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا، جو کہ تھوڑی سی سخت ہیں، جو عام حکیم نہیں بتاتے، تو میں بھی جان بوجھ کے نہیں بتاتے یا ان کے خود نالج میں نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کنٹرول کریں، شہوانی خیالات، شہوانی ویڈیوز، غلط قسم کے خیالات، ان سے بچیں۔ اس کے بعد میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ درود شریف کی کثرت کریں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے یہ ایک حصار کی صورت رکھتا ہے۔ تو دوسری اس کے بعد نماز کی پابندی کریں۔ اگر اس دوران بھی آپ کو مسئلے مسائل رہتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تھوڑی بہت چھوٹ ہے کہ آپ دوران علاج اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے تہ دل سے علاج کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چھوٹ ہے کہ اگر علاج کے دوران آپ کو کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ پاک رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو سب سے پہلی میری یہی ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو، ذہن کو پاک صاف کریں، شہوانی خیالات کو چھوڑیں۔ اس کے بعد کھانے پینے میں فاسٹ فوڈ سے خاص طور پہ بچیں۔ برگر، شوارما، زنگر شوارما، عام برگر، روسٹڈ چکن، تیز مسالے والے فرائز، کم مسالے والے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کڑھائی ہو گئی، بڑا گوشت ہو گیا، چکن ہو گیا، اس چیز سے بچیں۔ صرف آپ کھانے میں دوران علاج، صرف میں آپ کو ساری زندگی کے لیے کھانے کے لیے پرہیز نہیں بتا رہا، صرف دوران علاج آپ توری کا موسم ہو توری کا سالن کھائیں،
کدو کا موسم ہو کدو کا سالن کھائیں۔ دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، شلجم کا موسم ہے، شلجم کا سالن بنوا کے کھائیں۔ تو کدو کا سالن بہت فائدہ مند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، تو ان کے صدقے انشاءاللہ جو کچھ میں بتاؤں گا اس پہ اگر مریض عمل کریں گے تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مبارک کے صدقے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ غذا کا پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد کھانے والی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ آپ نے کھانی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ماش کی دال نہیں کھانی، قریب بھی نہیں بھٹکنا اگر آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں یا خود کرنا چاہتے ہیں۔ ماش کی دال، چاول، بریانی، ان چیزوں کے قریب مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ نے نہیں بھٹکنا۔ تو غذا کھانے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے۔ کسی طرح کی بھی آپ غذا کھاتے ہیں اس کو آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ رات کا کھانا آپ نے سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھا لینا اور اتنا ایک کھانا ہے جس سے بھوک مٹ جائے۔ آپ نے بہت زیادہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا کہ گلے تک کھا لینا جی اپنے آپ ہی ہضم ہو جائے گا۔ اپنے آپ ہضم نہیں ہوگا، وہ آپ کا سسٹم ڈسٹرب کرے گا جس سے دوائی فائدہ نہیں کرے گی، کیونکہ دوائی کھانے کے ٹائمنگ ہے، اوقات ہیں جو میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ میں آپ کو نسخہ جات اس کے بتاتا ہوں، اس پہ عمل کریں آپ۔ انشاءاللہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی جریان کے سلسلے میں۔ اگر مزید بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے کسی طرح کا، میں بے لوث انشاءاللہ حاضر ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی طرح کا بھی آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ۔ تو یہ تو جریان کی صورت ہے، کسی بھی معاملے میں آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جریان کے سلسلے میں میں آپ کو ایک دو نسخہ جات لکھوا دیتا ہوں، جس میں پہلے نمبر پہ آپ نے تال مکھانا لینا ہے 4 تولے، تباشیر، نکرہ، لیکن یہ جو میں ادویات بتا رہا ہوں یہ لکھی بھی نہیں آئیں گی، میری ویڈیو دیکھ کے سن کے بار بار آپ نوٹ کر لیں۔ تال مکھانا آپ نے لینا ہے اچھی قسم کا 4 تولے، 4 تولے کی بجائے 4.5 لے لیں، کیونکہ اس میں سے گند وغیرہ نکلے گا، پتے وغیرہ نکلیں گے، مٹی نکلے گی، اسے چھلنی میں سے چھان کے مٹی صاف کر لیں، اسے اچھی طرح بالکل صاف کر لیں، کلیئر کر لیں، پتے وتے نکال دیں، کسی اچھے پنساری سے لیں۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے دانہ الائچی، چھوٹی الائچی کا دانہ آپ نے لینا ہے صرف 6 ماشے، 6 گرام۔ تباشیر نکرہ آپ نے لینا ہے تقریباً 2 تولے، 2 تولے۔ تباشیر میں کوئی گند وغیرہ نہیں ہوتا، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، 2-3 قسم کا مارکیٹ میں آ رہا ہے، لیکن آپ کسی اچھے پنساری سے لیں گے، انہیں بتائیں کہ ہمیں اچھی چیز چاہیے، بے شک 4 آنے زیادہ دے دیں۔ تو تال مکھانا ہو گیا، دانہ الائچی ہو گیا، تباشیر ہو گیا، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ صاف ستھری لے کے آپ نے پیس لینا ہے۔ کھرل میں پیسی جاتی ہیں، کوشش کریں کہ کھرل میں پیسیں، ہاتھ سے پیسیں۔ اگر حمام دستے میں پیسنے کی کسی چیز کی نوبت آتی ہے، اسے حمام دستے میں پہلے پیس لیں، اس کے بعد اسے کھرل میں ڈال کے باریک کر لیں، بالکل جتنا پاسبل ہے باریک کر لیں۔ تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں باریک ہو جائیں، تینوں اشیاء، اس کے بعد آپ نے کشتہ کلی بھنگ والا، یہ کشتہ کلی بھنگ کے پتوں میں بنایا جاتا ہے، جو کلی سے بنایا جاتا ہے۔ صحیح طرح کا جو کشتہ کلی بنا ہوا ہوتا ہے وہ کسی طرح کا مضر نہیں پیدا کرتا، کسی طرح کی مضر پیدا نہیں کرتا کسی میں بھی۔ ہاں، اگر اکیلا کشتہ کلی آپ کسی معاملے میں کیپیسٹی سے زیادہ استعمال کریں گے تو صحیح نہیں بنا ہوگا تو وہ گردوں کا کھانا خراب کر دے گا۔ کشتہ کلی بھنگ والا لیں، ہمدرد کا لے لیں، کرچی کا لے لیں، ان کا رزلٹ تھوڑا کم ہے۔ اگر کسی اچھے حکیم کا بنا ہوا لے لیں تو ان کا رزلٹ بہت اچھا رہے گا، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ کشتہ کلی بھنگ والا ہو، وائٹ کلر کا ہوگا، سفید چٹا۔ تو صرف 3 گرام آپ نے لینا ہے، اور یہ ساری چیزیں صاف ستھری ملا کر اس کے اندر 3 گرام کشتہ کلی بھنگ والا آپ نے مکس کر دینا ہے۔ اس کو ہم جان کر لیں، مکس کر لیں، چمچ سے مکس کر لیں اور کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ہمدرد کی یا کرچی کی، اجمل کی یا کسی بھی مشہور دوا خانے کی، یا کوئی اچھا حکیم خود بھی بناتا ہے، تو حب تنکار لے لینی ہے۔ حب تنکار یہ معدے پہ کام کرتی ہیں، یہ بھوک لگواتی ہیں، یہ غذا کو ہضم کرنے میں بھی معاون ہے اور کسی طرح کی قبض نہیں ہونے دیتی ہیں، اور بے ضرر نسخہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔
اس کو پیٹنٹ کمپنیاں بنا رہی ہیں، لیکن پیٹنٹ کمپنیوں کا اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی 2 گولیاں آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد پانی سے معمولی سا نیم گرم پانی ہو اس کے ساتھ آپ نے یوز کرنی ہے۔ اور جو پہلا نسخہ میں نے آپ کو بتایا، تال مکھانے والا، تباشیر والا، الائچی والا، بھنگ والا، 4 چیزیں ہیں، وہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ مکس کر کے رکھ لیں۔ رات کا کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد، رات کا کھانا تھوڑا سا ارلی کھا لیں، جیسے میں نے عرض کیا بھوک رکھ کے کھائیں تاکہ سوتے وقت تک ہضم ہو جائے سوتے وقت تک۔ اس کے بعد آپ نے یہ تقریباً 3 گرام لینا ہے۔ 3 گرام کہیں سے بھی وزن کروا لیں، ویسے چھوٹی چائے والی چمچ کا تیسرا حصہ تقریباً 3 گرام ہو جاتا ہے۔ تو 3 گرام آپ نے لینا ہے۔ 1-2 گھونٹ نیم گرم دودھ کے بھرنے ہیں، دودھ میں میٹھا ڈال سکتے ہیں، بلکہ ڈال لیں تو بہتر ہے۔ تو 1-2 گھونٹ آپ نے دودھ کے بھرنے ہیں، اس کے بعد وہ دوائی آرام سے منہ میں ڈالنی ہے تاکہ اڑ کے حلق میں نہ لگے۔ اس کے بعد اوپر سے باقی دودھ پی لینا ہے، اور احتیاط کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پیشاب وغیرہ کر کے سونا ہے لازمی، اس کے بغیر نہیں سونا۔ رات میں بھی کبھی آپ کو اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو بالکل غفلت نہیں کرنی، رات کو اٹھ کے آپ نے پیشاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے نہار یہی صفوف جو آپ نے تیار کیا ہے، یہ 3 گرام ہی آپ نے اسی تناسب سے اسی طریقے سے صبح نہار آپ نے لے لینا ہے، اور ناشتہ اس کے کم سے کم 2-3 گھنٹے بعد کرنا ہے۔ یہ جو میں پرہیز بتا رہا ہوں، وقفہ بتا رہا ہوں دوائی کے دوران، اس پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اگر اس پہ آپ سختی سے عمل نہیں کریں گے تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جہاں دوائی فائدہ نہیں کرے گی وہاں معدے کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے، جس دوائی کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ہر صورت کرنا پڑے گا۔ تو اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ صبح کی سیر کو اپنا شعار بنائیں۔ حب تنکار میں نے عرض کی تھی کہ دوپہر کو کھانے کے بعد معمولی سے نیم گرم پانی سے 2 گولیاں ڈیلی کھا لیا کریں۔ پھر بھی اگر قبض کی صورت کہیں پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی قبض کشا دوائی آپ لے سکتے ہیں۔ معدہ امید ہے کہ یہ میں نے بہت لائٹ سی دوائی بتائی ہے۔ لائٹ سی دوائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ افیکٹو نہیں ہے، یہ میں نے کم سے کم 20 سال لوگوں کو دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاذ و نادر کوئی پیشنٹ ہوگا جسے مجھے رد و بدل کر کے دوائی دینی پڑی ہوگی، اور اس کی بھی کچھ اور وجوہات ہوں گی۔ تو برائے مہربانی جو لوگ اپنا سیریس علاج کرنا چاہتے ہیں یہ دوائی یوز کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دوائی ختم ہونے سے پہلے ان کا جریان ختم ہو جائے گا۔ لیکن آئندہ کے لیے کبھی کبھی حرکات سے، عادتوں سے بچیں، نماز پڑھیں، اپنے پاک صاف رکھیں کپڑے، اور تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں اگر تو آپ آئندہ اپنی آنے والی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جریان کا علاج ہو گیا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو احتلام کی کثرت ہے ان لوگوں کو کھانے میں بہت زیادہ اعتدال کی ضرورت ہے۔ رات کا کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں، کھانے کے اوپر پانی نہ پئیں زیادہ، درمیان میں تھوڑا بہت جتنی ضرورت ہے پی سکتے ہیں۔ دن میں بھی اتنا نہ کھائیں کہ ٹھوس کے کھائیں، کیونکہ جن کو احتلام کی مثانے کی گرمی یا مادہ منوی یا پتلا ہونے کی وجہ سے احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، تو احتلام کی شکایت والے مریضوں کو تھوڑا سا اپنی غذا پہ غور کرنا پڑے گا۔ گرم غذا سے جتنا ہو سکے بچیں، سیر کو اپنا معمول بنائیں، کھانے کے اوپر سے کوشش کریں پانی نہ پئیں 2 گھنٹے تک۔ اس کے بعد جو احتلام کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ کسی بھی گھر کے ہوادار کمرے میں جہاں کوئی بھی نہیں آتا جاتا، کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر الٹے کھڑے ہو جائیں، ٹانگیں دیوار کے ساتھ لگا لیں، سر لگا لیں، اور سر اپنا نیچے زمین کے ساتھ اور ٹانگیں اوپر کر کے، کوئی پکڑ کے شروع میں آپ کو ٹھہر سکتا ہے، اس کے بعد دیوار کی سپورٹ سے کھڑے ہو جائیں۔ تو شروع میں چند سیکنڈ میں آپ لوگ تھک جائیں گے، چند سیکنڈ سے شروع کر کے آپ اسے 5-7 منٹ تک آرام سے لے جا سکتے ہیں۔ جب 5-7 منٹ تک آپ چلے جائیں گے تو اس سے پہلے ہی امید ہے کہ آپ لوگوں کا احتلام انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور رک جائے گا اگر آپ پرہیز کریں گے۔
बुरी आदतों से परहेज़ करेंगे, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे, बुरी सोबत से परहेज़ करेंगे, तो खाली इसी टोटके से आपका एहतलाम रुक जाएगा। अगर फिर भी एहतलाम आपका किसी तरह काबू नहीं आता, बाज़ लोगों का एहतलाम बहुत मुश्किल से काबू आता है, उनकी वजूहात देखनी पड़ती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में मैं आपको कोई लोग राब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह एहतलाम का इलाज भी बता दूंगा। अगर कोई लोग चाहते हैं मेरे ज़रिए, अगर कोई लोग इलाज करवाना चाहते हैं, जिनके पास बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता मेडिसन, तो मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। मेरा नंबर 0304258825 है, तो व्हाट्सएप भी इस पे है। आम कॉल भी मुझसे आम कॉल पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी इजीली रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी शाम 5 बजे के बाद रात 11-12 बजे तक जब चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी बारे में मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जो मेरी नॉलेज में होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर गाइड करूँगा। और छोटी सी बात के जिन अफराद को मर्दाना कमज़ोरी का मर्ज़ लाहिक है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको कुश्ता जात ही खिलाए जाएँ। मेरे तजर्बे में है कि आम जड़ी बूटियों की दवाइयों से या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मजूनात या मुकल्लस इस लेवल के बनाए जाते हैं कि जिससे 50, 55, 60 साल का मरीज़ मैंने देखा है 1 हफ़्ते में उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आराम आना तो थोड़ा देर तलब होता है, लेकिन 1 वीक में इंशाल्लाह उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप लोग इस छोटा सा नुस्खा मैंने अर्ज़ किया है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आम और मामूली चीज़ नहीं है। देखने में आम है, लेकिन छोटा सा नुस्खा है, इंतहाई कम अज्ज़ा पे मुश्तमिल है। तो इस तरह के नुस्खा जात बहुत कम लोग इस्तेमाल करवाते हैं जो परफेक्ट रिज़ल्ट देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हकीम सैयद इज़हार अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।